ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے مختلف اعضاء بھی بیمار ہو جاتے ہیں، دل کو بھی بیماری ہوتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا یہ دل باطنی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری دل کا سخت ہونا بھی ہے، جسے عربی میں قسوۃ القلب کہتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا۔ آج کے بیان میں ہم اس کے بارے میں سنیں گے کہ دل کیوں سخت ہو جاتا ہے، اس کی علامات کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور یہ بیماری دور کیسے ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سفر نامے کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک بار شہر بصرہ سے ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا، میرے ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا اور ہمارا مال و متاع، سامان وغیرہ وہ ہم سے اس نے چھین لیا اور مجھے رسی سے باندھ کر وہاں پر ڈال دیا اور فرار ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس رسی کو توڑا، جس طرح بھی اس سے آزاد ہوا اور ایک جانب چل پڑا۔ سفر تھا اور مجھے سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے، کیونکہ رات کا وقت تھا، میں نے دور ایک روشنی کو دیکھا اور میں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب قریب پہنچا تو وہ ایک خیمہ تھا جس کے اندر لالٹین وغیرہ جل رہی تھی۔ میں نے صدا لگائی، العطش العطش، یعنی پیاس پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ کسی میرے مہربان کا نہیں تھا، بلکہ جس ڈاکو نے ہمیں لوٹا تھا اور میرے ساتھی کو شہید کیا تھا، وہ خیمہ اسی ڈاکو کا تھا۔ وہ باہر نکلا
اور سنگ دلی سے اس نے مجھ پر پھر حملہ کر دیا۔ میری پکار سن کر وہ پانی کے بجائے تلوار اس نے نکال لی، اور قریب تھا کہ وہ میرا کام تمام کر دیتا۔ اس کی بیوی آڑے آ گئی، مگر ڈاکو نے قساوت قلبی کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے گیا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ اس سے کیسے نجات پاؤں۔ قریب تھا کہ وہ مجھے ذبح کر دیتا۔ اچانک ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا اور اس نے اس ڈاکو پر حملہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر اسے چیڑ پھاڑ دیا، اور پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ میں اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے لگا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے کے اندر اس ڈاکو کی قساوت قلبی، دل کی سختی کا بھی ذکر ہوا، اور قتل ناحق بھی اس نے کیا تھا، اور نہ جانے اس نے پہلے کتنے قتل کیے ہوں گے۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ ان تمام کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ الامان الحفیظ، ہم اللہ تعالیٰ عز و جل سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک مسلمان کی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر ایک مسلمان کے خون میں زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسی طرح اس واقعے کے اندر اس ڈاکو نے ان مسافرین کا سامان لوٹ لیا تھا، اور ناجائز طریقے سے کسی سے اس کا سامان لے لینا، کوئی چیز لے لینا، زمین کو دبا لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مال حرام جو آج دنیا میں بآسانی گلے سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کل بروز قیامت کہیں سخت مصیبت میں گرفتار نہ کر دے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس شخص کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے، اور اگر اس شخص کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے، کسی کا مال ناحق لے لینا کس قدر بڑا جرم ہے کہ پل صراط پر ایسے شخص کو بیڑیوں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دوسروں کے مال چھیننے کے بجائے ان کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں کچھ یوں استغاثہ کرتے ہیں، گناہوں نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، کرم مجھ پر حبیب کبریا ہو، گناہوں کی چھٹے ہر ایک عادت، سدھر جاؤں کرم یا مصطفیٰ ہو، کٹی ہے غفلتوں میں زندگانی، نہ جانے حشر میں کیا فیصلہ ہو، الہی ہوں بہت کمزور بندہ، نہ دنیا میں نہ عقبہ میں سزا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، گناہوں میں پڑنے کا انجام بہت برا ہے۔ بندہ جنت کی ابدی نعمتوں سے محروم ہو کر دوزخ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کے اسباب کو ختم کیا جائے اور
ان کو جانا جائے کہ گناہ ہے کون کون سے. جیسا کہ آج ہم دل کی سختی کے بارے میں سنیں گے. دل کی سختی ہے کیا، اس کی تعریف سن لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت بڑھ جائے اور گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی بھی نہ ہو، اور نہ ہی بندہ توبہ کی طرف متوجہ ہو. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو گناہوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ان گناہوں پر اسے ندامت بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قسوۃ القلب یعنی دل کی سختی، یہ بڑی ایسی بیماری ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مقدسہ کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، بلکہ ان کے دل کی سختی بڑھتی چلی گئی، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. جبکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ہی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پتھر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، پتھر سے جو ہے وہ پانی بہتا ہے، ندیاں بہتی ہیں، اور خوف الہی کی وجہ سے پتھر گر جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اس کے حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، اور عبرت اور نصیحت کے کئی مواقع آتے ہیں. لیکن یہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی دل کی سختی کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں بدبختی سے ہیں. نمبر 1 آنسوؤں کو نہ بہانا، نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، نمبر 3 لمبی امیدیں رکھنا، اور نمبر 4 دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو جانا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے. مزید دل کی سختی سے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دل کی سختی سے آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دل کی سختی سے انسان کا عبادت اور نماز میں دل نہیں لگتا، دل کی سختی سے اچھے اور برے کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، دل کی سختی سے صحیح اور غلط کا فرق بھی مٹ جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جیسے کولیسٹرول جب بڑھ جاتا ہے دل کی شریانوں کے اندر، اور خون کا بہاؤ جو ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے،
تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں کہ آدمی کا سانس پھولنے لگتا ہے، آدمی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر درد ہونے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف علامات ہوں گی۔ تو اس طرح جو باطنی بیماری ہے دل کی سختی، قسوۃ القلب، اس کی بھی چند علامات ہیں، یہ سنتے ہیں اور ان علامات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی علامت جو ہے، ہم ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی دل سخت ہو گیا ہو اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ ظاہر علامات سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جائیں تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پاتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے، قسوۃ القلب کی بیماری جس کو ہوتی ہے، اس کا عبادات کے اندر دل نہیں لگتا۔ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے، خاص کر عبادات سے بھاگتا ہے۔ اگر کبھی مسجد میں آنے کی توفیق مل بھی جائے تو اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، جی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں مسجد سے چلا جاؤں۔ جبکہ مومن کا دل تو مسجد کے اندر لگتا ہے، مسجد میں آ کے اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے منافقین کی یہ علامت بیان کی ہے، ترجمہ کنز الایمان، جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا دل نماز میں لگتا ہے، کیا مسجد میں آ کے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، کیا ہم 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، نماز سے اگر ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ شاید ہمارے دل کے اندر سختی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اپنا دل ہمیں نماز کے اندر لگانا چاہیے۔ نماز میں دل نہ لگے تو نماز میں دل لگایا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم اپنا دل نماز کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا دل نماز میں لگ ہی جائے گا۔ دوسری بات کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس پر بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی۔ جب کبھی کوئی بھلائی کی بات کرتا ہے، نصیحت کی بات کرتا ہے، تو اس کا دل پریشان ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اس سے منصب میں چھوٹا ہو تو اس کو جھاڑ دیتا ہے کہ تو ایسی کیوں بات کر رہا ہے، اور اگر اس کا منصب بڑا ہو اور وہ اس کو سمجھائے تو اب اسے جواب تو نہیں دے سکتا، دل ہی دل میں جو ہے وہ اسے برا کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ نصیحت کرنے والا اپنی گفتگو جو ہے وہ کم سے کم کر دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے اور ہمارا دل نصیحت کی طرف مائل نہ ہو، ہمیں کوئی سمجھائے اور ہم سمجھنے کی طرف نہ آئیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمیں قسوۃ القلب یعنی دل کی سختی کی بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ تیسری علامت، جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے قسوۃ القلب کی، دل کی سختی کی، تو وہ آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا سے محبت کرتا ہے اور عارضی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ آج کل جتنے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں دنیا کی محبت یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال اور جائیداد کی محبت کی وجہ سے لوگ حقوق ضائع کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بلکہ بیٹے اپنے باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے واقعہ سنایا کہ میں ذرا مسجد سے باہر نکلا، ایک نوجوان ایک بوڑھے آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان کو چھڑانے کی کوشش کی، معلومات ہوئی کہ یہ نوجوان اسی بوڑھے کا لڑکا ہے، بیٹا ہے، اور اپنے باپ سے جائیداد کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی دیکھا آپ نے سر عام کس طرح باپ کو رسوا کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو ہم بھی غور کریں
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے دور رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، دل کی سختی کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے، اللہ تعالی نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کی خلاف ورزی کی جائے، تو وہ آدمی اس پر خوشی محسوس کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر رہا ہے، حکم نہیں مان رہا، اس کو سمجھانے کے بجائے اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کہکے لگائے، ہنسے، یوں اس کی مدد کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو یہ بھی دل کی سختی کی ایک علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کی کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اگر طاقت ہو تو زبان سے بلکہ ہاتھ سے سمجھانا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا جاننا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے کئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دل میں ہی برا نہیں جان رہے ہوتے، تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم ان کا علاج کس طرح کریں اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ دنیا کی محبت کے بارے میں ہم نے سنا، مزید کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سنیں گے، اور مزید جو اس کی علامات ہیں اس کو بھی سنتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ دل کے سخت ہونے کے کئی ایک اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ مثلا جو دل کا اٹیک ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو یہ کولیسٹرول کا بڑھنا یہ ہمارے کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو گوشت زیادہ کھاتا ہے، چربی والا گوشت بھی کھاتا چلا جاتا ہے، سبزیاں کم کھاتا ہے، تو اس کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا یہ کھانے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہے، تو کھانے میں احتیاط نہ کرنا یہ اس کا سبب ہوا۔ اسی طرح دل کی سختی کے بھی کئی اسباب ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آدمی جو گفتگو کرتا ہے، اگر اپنی گفتگو کو کنٹرول نہ کرے، بولے تو بولتا چلا جائے، صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے اس پر غور نہ کرے، فضول گوئی کرے، تو فضول گوئی کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ذکر اللہ کے سوا کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بے شک لوگوں میں اللہ جل جلالہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ تو ایک سبب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو فضول گفتگو کی جاتی ہے، زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کا ایک سبب زیادہ ہنسنا بھی ہے۔ جی ہاں، جو زیادہ کہکے لگاتا ہے، زیادہ ہنستا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ اور زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ذکر اللہ سے غفلت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی کی جائے۔ کیونکہ کسی بھی دل کی چار حالتیں ہوتی ہیں، نمبر ایک بلندی، نمبر دو کشادگی، نمبر تین پستی، اور نمبر چار سختی۔ فرمایا دل کی بلندی ذکر اللہ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا ہے اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پستی
غیر اللہ میں مشغول ہونا ہے اور اس کی سختی یاد الہی سے غافل ہونا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دور رہتا ہے، تو اس کا دل بھی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پانچواں سبب جس سے دل سخت ہو جاتا ہے وہ زیادہ کھانا، کہ جو زیادہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور کھاتا ہی چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ جب آپ کھانا کھایا کرتے تھے تو 3 حصے کر لیا کرتے تھے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے۔ اے کاش ہم بھی کھانے میں احتیاط کریں، کہ کھانے کی زیادتی کرنے سے، زیادہ کھانے سے جسمانی بیماریاں ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کھانے میں بھی کمی فرمایا کرتے تھے، تو اے کاش ہم بھی اس سنت پر عمل کریں۔ اگر ہمارا پیٹ 3 روٹیوں سے بھر جاتا ہو تو ہم اپنے آپ کو 1 روٹی کھانے کی طرف مائل کریں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا قفل مدینہ لگانے، یعنی کم کھانے کی بھی عادت ہوتی چلی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کم کھانے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک پوری کتاب کم کھانے کے حوالے سے تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے پیٹ کا قفل مدینہ۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ زیادہ کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کھانا کس طرح چاہیے، کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے۔ تو یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ کھانا پینا ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ایک انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن درست کھانا ہی درست نتائج لائے گا۔ تو آپ نے سنا کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں ان میں سے ایک کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا ایک سبب دنیا سے محبت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا سے محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ نمبر 2، دل کی سختی کا دوسرا سبب آپ نے سنا کہ فضول باتیں کرنا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ تو جو فحش کلامی کرتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ سے ہے۔ دل کی سختی کا ایک سبب آپ نے سنا کہ جو زیادہ ہنستا ہے، کہکے لگاتا ہے، اور اس کے بارے میں تو ہمارے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبا اور روب چلا جاتا ہے، اور جو آدمی کثرت سے مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کلام کرتے ہیں کہ جناب معاشرے میں ہماری تو عزت ہی نہیں ہے، فلاں ہماری عزت نہیں کرتا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ مذاق مسخری کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کہکے لگا کر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے بھی آدمی کا روب اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ آدمی اگر مزاح کرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی، تو کہیں بعض اوقات اپنے بچے ہی دوسروں کے سامنے آدمی کو جو ہے وہ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جب ہم گفتگو کریں تو کچھ لمٹ میں ہونی چاہیے۔ ہم کسی سے مزاح کریں تو ایسا مزاح نہ ہو جو گناہ برا ہو، اس کی دل آزاری ہو جائے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی مزاح میں کمی کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم نے سنا کہ دل کی سختی کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت بھی ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ دل کی سختی کا ایک سبب زیادہ گناہ کرنا بھی ہے، اور یہ بھی سنا کہ دل کی سختی کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اب سنتے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے تو اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ دل کی سختی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اور اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، 1 منٹ کے کروڑویں حصے میں بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، اور 29ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بندگی کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، نماز روزے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ زندگی بندگی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو شرمندگی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا۔ نمبر 2، دل کی سختی۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ نمبر 4، حیا کی کمی۔ نمبر 5، لمبی لمبی امیدیں۔ اور نمبر 6، حد سے زیادہ ظلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی کا قسوۃ القلب جو بیماری ہے، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو اور ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل یعنی سخت دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم نے دل کی سختی کی وجوہات بھی سنی اور دل سخت جو ہو جاتا ہے اس کی علامات کو بھی سنا۔ آئیے اب اس کا علاج بھی سنتے ہیں۔ قسوۃ القلب، دل کی بیماری کا، دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کو جگا دیں۔ اے کاش ہم تلاوت قرآن کریں،
کہ تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کا خوف حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہم کئی گناہوں سے بچ جائیں گے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ کونوا مع الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتے چلے جائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے اور سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ بن جاتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے، فرماتے ہیں ایسے ہی انسان کا دل نرم ہو کر ولی بن جاتا ہے۔ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے صوفی بن جاتا ہے، انسان کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دل کی نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ نرمی دل بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے اور ان کے کلمات سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر ہم صالح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو اکثر اسلامی بھائی صالح ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صالحین میں اضافہ کرے، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہیں جن کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ جو ان کے پاک کلمات، نیک لوگوں کے پاک کلمات، یہ بھی دل میں اثر کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں، تو آپ بھی مدنی مذاکرے میں شرکت فرمایا کریں۔ امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اس کا تعلق طب کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق نمازوں کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو، اور بعض اوقات امیر اہل سنت ہماری زندگی کو سنوارنے کی گفتگو بھی فرماتے ہیں، اپنی زندگی کے تجربے ہی بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے تو ہمارے دل کا بھی علاج ہوتا چلا جائے گا اور دنیاوی طور پر بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر فرماتے ہیں کہ سچے دوست کی تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ عز و جل نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں زمانے کے ولی حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا فوت ہونے کے بعد، اور میں نے ان سے سوال کیا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس وجہ سے آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی، مغفرت کیسے ہوئی آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے ہماری مغفرت ہو گئی۔ الحمدللہ عز و جل نیک لوگوں کی دعا میں ہم شریک ہوں گے، وہ دعا کریں گے، ہم آمین کہیں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، جس میں تلاوت، نعت، بیان اور اس کے بعد ذکر اللہ ہوتا ہے، درود پاک پڑھے جاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ عز و جل دعا کی جاتی ہے۔ اس اجتماع میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی کوشش کریں،
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہ سنت و برائے اجتماع ہوتا ہے، تو آپ نیت کریں، آپ کا اگر نیت بنتی ہو تو انشاءاللہ بھی کہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید سنتے ہیں کہ دل کیسے نرم ہو سکتا ہے۔ دل کی نرمی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، ہمارا کھانا سادہ ہو، ہمارا لباس سادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ